12 اکتوبر 1999 کیا کراچی پولیس نے جنرل مشرف کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی؟ Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. اس ڈاکومنٹری کی تمام تر تفصیلات آپ کو BBC اردو پر ملیں گی۔ کیا سنا ہے کہ کسی ملک کی پولیس نے اپنی ہی فوج کے سربراہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہو؟ کیا عملاً اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھے یا جنرل مشرف آرمی چیف تھے؟ سابق اعلیٰ فوجی افسر کے سوالات نے مجھے 22 برس پیچھے دھکیل دیا، جب 12 اکتوبر 1999 کو پاکستان میں فوج نے منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر چوتھی اور اب تک آخری دفعہ اقتدار پر براہ راست قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن کیا واقعی نواز شریف نے جنرل مشرف کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا؟ اور کیا واقعی سندھ پولیس نے جنرل مشرف کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی؟ یہ حقائق اثر نو تلاش کرنے کے لیے مجھے ایک بار پھر پولیس اور فوج کے بہت سے افسران سے گزشتہ 22 برسوں میں کئی بار کیے جانے والے سوالات ایک مرتبہ پھر پوچھنے پڑے۔ منگل 12 اکتوبر 1999 کا وہ دن کراچی کی خاص چلچلاتی ہوئی دھوپ سے پہلے ہی کافی گرم تھا کہ سیاسی درجہ حرارت کی شدید تبش نے اس دن کو ملک کی تاریخ کا شاید سب سے گرما گرم دن بنا دیا۔ اس وقت کراچی انتظامی طور پر 5 اضلاع میں تقسیم تھا۔ موجودہ ڈائریکٹر جنرل فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA ثناء اللہ عباسی، اس وقت SSP ملیر، رواں ہفتے قومی احتساب بیورو نیب سے حال ہی میں مستعفی ہونے والے ڈپٹی چیئرمین حسین اصغر SSP سینٹرل، سابق IG سندھ AD خواجہ SSP ساؤتھ معظم جاں انصاری SSP ویسٹ اور سابق DG FIA بشیر میمن اس وقت SSP تعینات تھے۔ We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. تب سیاسی فرقہ وارانہ، مذہبی، مسلکی اور ہر نوعیت کے شدید ترین تشدد کا شکار کراچی دنیا بھر کی توجہ کا مرکز رہتا تھا، اور میں پاکستان کے انگریزی اخبار دی نیوز کا کرائم رپورٹر تھا۔ یہ تمام تفصیلات جعفر رضوی کے ایک آرٹیکل سے لی گئی ہیں جو کہ BBC اردو پر شائع ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں، فوج اور پولیس کے حکام اور کرائم رپورٹر کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، لہذا کئی برس ساتھ کام کرنے کی وجہ سے دیگر پولیس افسران کی طرح بشیر میمن سے بھی میرا تعلق ایسی ذاتی دوستی میں ڈھل چکا تھا کہ بے تکلفانہ انداز میں غیر رسمی ملاقاتیں کسی بھی وقت ہو سکتی تھیں۔ اس روز بھی میں یوں ہی کسی طے شدہ ملاقات کے بغیر ہی SSP ایسٹ یعنی بشیر میمن کے دفتر جا پہنچا، جو صبت اللہ شاہ پیر پگارا روڈ اور یونیورسٹی روڈ کے سنگم پر واقع تھا۔ یہ وہی بشیر میمن ہے جو حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان کی انتظامیہ سے ایک تنازع کے بعد DG FIA کے عہدے سے مستعفی ہوئے اور پھر اپنی حکومت مخالف بیانات اور انکشافات کے بعد پاکستان کے اخبارات اور TV چینلز کے لیے کئی دنوں تک خبروں اور ٹاک شوز کا محور و مرکز بنے رہے۔ بشیر میمن حسب معمول بڑے اتفاق سے ملے اور ابھی چائے لائی ہی گئی تھی کہ میز کے نیچے رکھے خفیہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میرے اندر کا کرائم رپورٹر بظاہر تو یہی تاثر دیتا رہا کہ وہ لا تعلق ہے، مگر دھیان لگا کہ فون پر ہونے والی گفتگو سے خبر یا خبر کا سرا ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا، مگر گفتگو اتنی محتاط تھی کہ ہاں اور ہوں کے علاوہ بشیر میمن نے کوئی لفظ ادا نہ کیا۔ کال بند کرتے ہی بشیر میمن نے تولتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کوئی بڑی ڈیولپمنٹ پیش رفت ہوئی ہے کیا؟ میں نے لا علمی کے اظہار کے طور پر کندھے اچکائے تو بشیر میمن نے بتایا، کیڈٹ کالج میں ان کے زمانہ طالب علمی کے کسی دوست کی کال آئی تھی جو اب فوج میں کرنل ہیں اور لاہور میں تعینات ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے، حالات کیسے ہیں۔ اب یہ سب جاری تھا کہ سٹاف رنر سپاہی ہارون صاحب، جو بشیر میمن کے دفتر کے دروازے پر مہمانوں کا استقبال کرتے تھے، اجازت لے کر اندر آئے تو بشیر نے انہیں دفتر میں رکھا ہوا TV کھولنے کی ہدایت کی۔ اس وقت لائیو نیوز چینل کا زمانہ نہیں آیا تھا اور ملک میں تھے تو 2-3 چینلز، مگر صرف انٹرٹینمنٹ پروگرام دکھا سکتے تھے اور خبر دینے کی اجازت صرف سرکاری ٹیلی ویژن یعنی PTV کو ہی تھی۔
موبائل فون ضرور موجود تھے مگر اس قدر مہنگے تھے کہ موبائل فون رکھنا میرے جیسے صحافیوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہاں، دفتر نے رابطے کے لیے موبائل فون عام ہونے سے پہلے برقی پیغام رسانی کا ایک آلہ پیجر ضرور دے رکھا تھا۔ سرکاری ٹی وی پر خبر چل رہی تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستان کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر دیا ہے اور ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر فوری طور پر چیف آف آرمی سٹاف مقرر کر دیا گیا ہے۔ برطرف کیے جانے والے آرمی چیف جنرل مشرف اس وقت سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو کے سرکاری دورے پر تھے اور اسی شام وطن واپس آنے والے تھے کہ یہاں ڈرامائی پیش رفت میں ان کی سبکدوشی کے احکامات جاری ہو گئے۔ پاکستان کے مخصوص سیاسی منظرنامے اور نواز شریف اور فوج کے درمیان تعلقات کی روشنی میں یہ خبر ملک بھر میں تہلکہ مچا دینے کے لیے کافی تھی۔ جنرل مشرف وہ دوسرے آرمی چیف تھے جنہیں نواز شریف فارغ کرنا چاہتے تھے۔ اس سے قبل وہ جنرل جہانگیر کرامت کے ساتھ بھی ایسا ہی کر چکے تھے۔ اگرچہ یہ سب کچھ لاہور اور اسلام آباد میں ہو رہا تھا اور کراچی کے کرائم رپورٹر کے طور پر میرے دائرہ کار میں نہیں تھا، لیکن عین اسی وقت مجھے میری ایڈیٹر کترینہ حسین کا پیش موصول ہوا کہ میں فوراً دفتر سے رابطہ کروں۔ میں بھی دفتر رابطہ کرنے کے لیے بشیر میمن سے ان کی سرکاری لینڈ لائن استعمال کرنے کی اجازت لینا چاہ ہی رہا تھا کہ اسٹاف رنر ہارون صاحب پھر اندر آئے اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بشیر میمن سے کہا، سر، IG صاحب سندھ نے وائرلیس روم میں یاد فرمایا ہے۔ اس وقت نواز شریف کے قریب سمجھے جانے والے افسر رانا مقبول سندھ پولیس کے سربراہ یعنی IG سندھ تھے۔ یہ وہی رانا مقبول ہیں جو پولیس کی ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد اب نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی حمایت سے سینیٹر ہیں۔ IG سندھ کے حکم پر وائرلیس پیغام سننے کے بعد کمرے میں واپس آتے ہی بشیر میمن نے مجھے یہ بتایا کہ IG صاحب یعنی کہ رانا مقبول نے ہدایت کی ہے کہ ایک بختر بند گاڑی لے کر کراچی کے ہوائی اڈے پر پہنچ جائیں۔ میرے پوچھنے پر بشیر میمن نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پروٹوکول ڈیوٹی ہو، لہذا میں بھی ان کے ساتھ سرکاری گاڑی میں ہوائی اڈے چل سکتا ہوں اور ممکنہ پروٹوکول ڈیوٹی کے بعد اس ناتمام چائے کا ازالہ کسی اچھی جگہ سکون سے چائے پی کر کیا جا سکے گا۔ میں نے بدلتی صورتحال کے پیش نظر بشیر میمن کی پیشکش پر معذرت کرتے ہوئے ان سے یہ کہہ کر اجازت لینا چاہی کہ دفتر پہنچنے کی ہدایت مجھے بھی ملی ہے، تو انہوں نے کہا، یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، ایئرپورٹ کے بعد میں تمہیں تمہارے دفتر بھی ڈراپ کر دوں گا اور چائے بھی وہیں پی لیں گے۔ میرے انکار پر بشیر میمن نے اصرار کیا کہ میں ان کی سرکاری گاڑی میں بیٹھ جاؤں تو وہ راستے میں مجھے دفتر یا اس کے قریب چھوڑتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ میں اس چش و پنج میں ہی تھا کہ بشیر میمن نے ایک اور پیشکش کر دی، میں ان کی ذاتی گاڑی میں گھر کے ڈرائیور کے ساتھ دفتر چلا جاؤں۔ یہ کافی پرکشش پیشکش تھی، میں نے دفتر پہنچنے کی جلدی میں قبول بھی کر لی۔ SSP ایسٹ بشیر میمن کے گھریلو ڈرائیور نے جب مجھے دفتر اتارا تو کام کا آغاز کرنے سے پہلے میں نے اس مہمان نوازی اور خوش اخلاقی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بشیر میمن کو موبائل فون پر کال کی اور یہیں سے اس کہانی کا آغاز ہوا جو آج آپ سنیں گے۔ کئی بار اور بہت دیر تک گھنٹی بجنے کے بعد بشیر میمن کے موبائل فون سے کال اٹینڈ کی گئی تو میں دوسری جانب ایک اجنبی آواز سن کر یہ سمجھا کہ بشیر میمن ابھی تک IG سندھ کے پروٹوکول ڈیوٹی میں مصروف ہیں، لہذا فون ان کے ساتھ عملے کے کسی رکن یا حفاظت پر مامور کسی پولیس اہلکار نے اٹھایا ہے۔ میں نے درخواست کی، کیا بشیر میمن صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جواب میں کسی افسرانہ لہجے میں مجھ سے کہا گیا، پہلے میں اپنا نام بتاؤں۔ نام بتانے پر دوسری جانب سے مجھے بتایا گیا کہ یہ فون اور بشیر میمن دونوں اب فوجی علاقے ملیر کینٹ میں ہیں اور بشیر میمن ہی نہیں، کئی اور کراچی پولیس کے قریباً تمام قیادت یعنی افسران بھی ملیر گیریزن میں ہی ہیں۔ یہ سب کچھ بہت چونکا دینے والا تھا، نہ تو عموماً ایسی پیش رفت روز ہوتی ہے اور ہو بھی جائے تو یوں کسی بھی کال کرنے والے کو تفصیل سے تمسخرانہ انداز سے ہرگز نہیں بتائی جاتی۔ تو پھر مجھے یہ سب کچھ کیوں بتایا گیا اور یہ کہ بشیر میمن اور باقی پولیس افسران ملیر کینٹ یا گیریزن کے علاقے میں کیوں طلب کیے گئے یا کیوں لے جائے گئے، اور سب سے بھر کر یہ کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ اب 22 برس بعد تمام کڑیاں ملانے مجھے اندازہ ہوتا ہے اس وقت بشیر میمن کو کی جانے والی میری فون کال جس نے بھی ریسیو کی تھی وہ اخبار کا حوالہ جان کر یہ چاہ رہے ہوں گے کہ یہ خبر پورے پریس تک پہنچ جائے کہ پولیس افسران پر اس روز کیا گزری۔ اس پورے عرصے میں پولیس، فوج اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے درجنوں افسران سے سینکڑوں بار رابطے یہ جان لینے میں مددگار ثابت ہوئے کہ دراصل اس روز یعنی 12 اکتوبر کو کراچی پولیس کو کیا احکامات مل رہے تھے اور کیوں پولیس افسران ان احکامات پر عمل درآمد یا تو کر نہیں پا رہے تھے یا پھر کرنے سے قصدن ہچکچا رہے تھے۔
اب ریٹائرڈ ہو جانے والے اور کراچی میں بہت اہم عہدے پر طویل عرصے تک تعینات رہنے والے ایک اعلیٰ فوجی افسر کے مطابق جب وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل مشرف کو برطرف کرنے کا فیصلہ اور احکامات جاری کیے، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جنرل مشرف اور ان کے قریبی ساتھی صورتحال کو دیکھ کر ہوم ورک مکمل کر چکے تھے اور فوج میں نچلی سطح تک یہی موڈ تھا کہ اگر سیاسی قیادت نے آرمی چیف کو برطرف کرنے کی کوشش کی تو اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں نا جی، طریق اٹھا لیں، ایک وزیر اعظم ایک ہی جنرل کو برطرف کر سکتا ہے اس ملک میں، اور ایک جنرل ایک ہی وزیر اعظم کے خلاف اقدام اٹھا سکتا ہے۔ جنرل ضیاء نے ذوالفقار علی بھٹو کو برطرف کیا، سب ٹھیک تھا، مگر جب محمد خان جنیجو کو برطرف کیا، سابق اعلیٰ فوجی افسر نے دعویٰ کیا کہ بہرحال آپ 12 اکتوبر کی بات کریں تو میں یہی یقین سے بتا سکتا ہوں کہ اس وقت پوری فوج کا نچلے رینکس تک موڈ ہی کچھ اور تھا۔ بٹ صاحب، جنرل ضیاء الدین بٹ تھے تو ISI کے سربراہ، مگر انہیں اندازہ ہی نہیں ہو سکا اس موڈ کا۔ وہ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے تھے اور میرے خیال میں اصل صورتحال اور زمینی حقائق سے قریباً لا علم تھے۔ لیکن آپ کراچی پولیس کا پوچھ رہے ہیں، تو جب جنرل مشرف کی برطرفی کے احکامات جاری ہوئے تو ساتھ ہی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کے لیے ہدایت بھی جاری ہوئی۔ گزشتہ برسوں کے کئی مختلف اور علیحدہ علیحدہ نشستوں میں فوج اور پولیس کے تب اور اب بھی کئی دیگر اعلیٰ افسران دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ IG سندھ رانا مقبول نے صرف بشیر میمن کو ہی نہیں بلکہ DIG کراچی اکبر ارائیں سمیت شہر کے تمام یعنی 5 SSPs کو بھی وہی ہدایت دی تھی کہ ایک APC لے کر ایئرپورٹ پہنچیں، مگر تمام افسران اس بات پر متفق ہیں کہ یہ صرف رانا مقبول ہی جانتے ہوں گے کہ ایئرپورٹ بلا کر وہ پولیس افسران سے کیا کام لینا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ پولیس افسران کو کیوں طلب کیا گیا ہے۔ ایک اعلیٰ سابق فوجی افسر کے دعوے کے مطابق وہ رانا مقبول شاید ان ہدایت پر عمل کرنا چاہتے ہوں گے کہ اگر جنرل مشرف کراچی کے ہوائی اڈے پر اتریں تو انہیں حفاظتی تحویل یا حراست میں لے لیا جائے۔ ان افسر کا کہنا تھا کہ کبھی سنا ہے کہ کسی ملک کی پولیس نے اپنی ہی فوج کے سربراہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہو۔ سابق فوجی افسر نے دعویٰ کیا کہ اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ منتخب وزیر اعظم آئین میں دیے گئے اختیار کے تحت ایک آرمی چیف کو برطرف کر چکے تھے اور آرمی چیف اور فوجی قیادت متوازی اقدامات کرتے ہوئے ان احکامات کو تسلیم اور ان پر عمل درآمد سے انکار کرتے ہوئے آئین ہی کو معطل کر چکے تھے۔ ملک کی آئین و قانونی تاریخ کے ان چند گھنٹوں کو کیا کہیں گے آپ؟ اس وقت تو آئینی اور قانونی طور پر خلا تھا، عملاً تو اس وقت نہ نواز شریف وزیر اعظم تھے، نہ جنرل مشرف آرمی چیف، دونوں ایک دوسرے کے خلاف نبرد ازما تھے۔ لیکن میں آپ کی کہانی کی طرف واپس آتا ہوں۔ رانا مقبول چاہتے تھے کہ اگر جنرل مشرف کا جہاز کراچی ایئرپورٹ پر اترے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ سابق فوجی افسر کے اس دعوے کی تصدیق سابق DIG کراچی اکبر ارائیں نے بھی کی۔ اکبر ارائیں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ تو عدالتی کارروائی میں بشیر میمن کے بیان میں ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں کہ اس نے کیا کہا۔ وہ یعنی کہ رانا مقبول چاہتے تھے کہ انہیں یعنی کہ جنرل مشرف کو گرفتار کرنا ہے۔ میں نے جو جواب دیے تھے وہ یہ ہیں کہ نہ ہمارے پاس وارنٹ ہے، نہ ہمارا یہ علاقہ ہے ایئرپورٹ کا، نہ ہماری حدود ہے۔ میں نے انکار کر دیا گرفتار کرنے سے۔ یہ بات تمام عدالتی ریکارڈ میں ہے، اس میں آپ تصدیق کر لیں۔ میرے سوال کے جواب میں اکبر ارائیں نے کہا، رانا مقبول کو یہی احکامات آئے تھے کہ انہوں نے یہی آرڈرز آگے کیے تھے، تو میں نے اس کو فالو یعنی کہ تسلیم نہیں کیا، ہماری جوریڈکشن نہیں تھی۔ رانا مقبول کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ آپ کے جو احکامات ہیں وہ ریٹینیبل یعنی کہ برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہیں، لیگل یعنی کہ قانونی یا قانون کی حدود میں نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس وارنٹ ہے، نہ ہی ہمارا علاقہ ہے ایئرپورٹ پر ASF ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کا ایریا ہے، اور ASF کو وارنٹ دیں وہ گرفتار کریں گے۔ ایک اور سوال کے جواب میں اکبر ارائیں نے یہ تصدیق بھی کی کہ ایئرپورٹ آنے سے قبل انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آخر انہیں وہاں کیوں بلوایا گیا۔ مجھے بالکل نہیں پتا تھا، مگر جب پتا چلا تو میں نے ایسے غیر قانونی احکامات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ایئرپورٹ کے اندر کا علاقہ ASF کی حدود میں آتا ہے، وہاں پر کچھ بھی کرنا ہو تو وہ ASF کا کام ہے، ادھر ہمیں کسی کو بھی گرفتار کرنا ہو تو ASF کو لکھتے ہیں۔ اکبر ارائیں نے یہ بھی بتایا کہ اس دن انہوں نے اپنے کسی ماتحت افسر کو ایئرپورٹ جانے کا کوئی حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ ہدایات براہ راست رانا مقبول نے دی تھی۔ بشیر میمن سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے بلوایا ہے، تو میں نے کہا کہ میں بھی جا رہا ہوں۔
پھر ہم ساتھ ساتھ ہی چلے گئے۔ رانا مقبول نے پہلے ہی سب کو ہدایت دے رکھی تھی کہ بشیر میمن کو بھی نہیں پتا تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ مگر اکبر ارائیں کے اس موقف کے جواب میں رابطہ کرنے پر سابق آئی جی سندھ اور نواز شریف کی مسلم لیگ نون کے سینیٹر رانا مقبول نے یکسر انکار کیا کہ وہ جنرل مشرف کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ رانا مقبول نے کہا، نہیں، بالکل نہیں، یہ بات عدالت میں بھی آئی۔ اس میں وضاحت کر دوں، انہوں نے ویڈیو پیش کی عدالت میں۔ میرے وکیل نے کہا کہ اگر آپ ایک بھی سپاہی ایئرپورٹ کے اندر جاتا دکھا دیں اس ویڈیو میں تو رانا مقبول ذمہ دار ہیں۔ ویڈیو دکھائی گئی، اس میں تھا ہی کوئی نہیں۔ جب رانا مقبول سے پوچھا گیا کہ پھر پولیس کے تمام افسران کو کیوں حکم دیا گیا کہ ایئرپورٹ پہنچیں، تو رانا مقبول نے کہا کہ اس طرح کی صورتحال میں جلوس نکل آتے ہیں، عوام باہر آ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی ہنگامی صورتحال جو ہو گئی تھی تو اسے سنبھالنے کے لیے پولیس بلائی گئی تھی، وہ تو ایک پیشے ورانہ زاویہ تھا۔ رانا مقبول نے وضاحت کی کوشش کی، مگر یہ وضاحت نہیں کی کہ صرف ایئرپورٹ پر ہی صورتحال سنبھالنے کی کیا ضرورت محسوس کی گئی۔ ایک سوال کے جواب میں رانا مقبول کا کہنا تھا کہ نہ انہوں نے اکبر ارائیں کو گرفتار کرنے کا کہا اور نہ یہ ایسی ہدایت دی، نہ یہ ہو سکتا تھا اور نہ یہ کرنا چاہتے تھے۔ پولیس کے پاس کوئی احکامات نہیں تھے گرفتاری کے۔ ہم کوئی بے وقوف ہیں جو فوج کے کسی افسر کو حراست یا تحویل میں لینے کی کوشش کریں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا اور نہ کرنا چاہتے تھے، اور نہ ایسی کوئی ہدایت تھی۔ اور اگر یہ فوج کے سربراہ کے خلاف ایک براہ راست جرم تھا تو پھر یہ عدالت میں ثابت کیوں نہیں کیا گیا؟ مگر رانا مقبول کے دعوے کی تردید اور اکبر ارائیں کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے اس وقت کراچی کے 5 ایس ایس پی پولیس میں سے کم از کم 2 نے الگ تفصیلات بتائیں۔ ان اعلیٰ افسران میں سے ایک نے، جو اب بھی ایک بہت اہم عہدے پر فائز ہیں، بتایا کہ اس سے کئی دن پہلے سے وہ طبیعت میں خرابی محسوس کر رہے تھے اور گھر سے کام کر رہے تھے۔ جب رانا مقبول کی جانب سے اے پی سی لے کر ایئرپورٹ پہنچنے کے احکامات ملے تو انہوں نے اپنے ماتحت افسر کو ہدایت کی کہ اے پی سی لے کر تم جاؤ ایئرپورٹ پر، مگر کچھ ایسا مت کرنا جو قانونی طور پر درست نہ ہو۔ میں نے اسے کہا کہ آنکھیں کھلی رکھنا، اور یہی ہوا۔ وہ گیا اور اس نے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ کسی پولیس افسر نے کوئی غیر قانونی قدم نہیں اٹھایا۔ ایک اور افسر جو اس وقت کراچی کے 5 میں سے ایک ایس ایس پی تھے نے بتایا کہ میں تو اے پی سی لے کر ایئرپورٹ پہنچنے کی آئی جی رانا مقبول کی ہدایت ملنے کے وقت بہت دور تھا، تو میں نے ڈرائیو کرنا شروع تو کیا، مگر ظاہر ہے کہ مجھے وقت لگا۔ یہ تو اکبر ارائیں سمیت کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہاں پہنچنے پر کرنا کیا ہے یا رانا مقبول کیا چاہتے ہیں۔ مگر جب ایئرپورٹ پر پہنچا تو پتا چلا کہ رانا صاحب کہ ہم جنرل مشرف کے جہاز کو اترنے ہی نہ دیں۔ ہم سب باہر کھڑے تھے، اندر تو گئے ہی نہیں۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ لینڈ نہیں کرنے دینا، تو ہماری تو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس سے ہمارا پولیس کا کیا تعلق ہے کہ جہاز کو لینڈ نہیں کرنے دیں؟ یہ تو ہمارا کام ہی نہیں تھا۔ سابق افسر نے دعویٰ کیا کہ یہ بات کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جہاز لینڈ نہیں کرے گا۔ رانا صاحب ایئر اسٹرپ پر جانا چاہتے تھے تاکہ جہاز کو لینڈ ہونے سے روک سکیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ رن وے پر آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ کسی کو اجازت ہوتی ہی نہیں، وہ ہماری حدود میں ہی نہیں۔ اب اگر ہم افسران چلے بھی جاتے تو کیا کر لیتے؟ اگر جانے کی کوشش کرتے تو فائرنگ ہو جاتی، 2-4 بندے مر جاتے، تو ایسی بے وقوفی ہم کیسے کرتے؟ ان کے مطابق سب سمجھداری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ سب کو پتا تھا کہ ہمیں یہ سب نہیں کرنا اور نہ ہم کر سکتے ہیں، اور نہ کسی نے کیا۔ صرف رانا مقبول ہی تھے وہاں، باقی سب کو عقل آ گئی تھی۔ آج بھی کوئی نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر کوئی یہ حکم دے کہ گورنر ہاؤس یا چیف منسٹر ہاؤس ٹیک اوور کر لو تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ ہماری حدود ہوتی ہے۔ مگر ایئرپورٹ تو فوج کا علاقہ ہوتا ہے، اے ایس ایف کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو کیا ہم ان سے لڑتے یا گولی چلاتے کہ نہیں؟ آج پولیس سنبھالے گی ایئرپورٹ کو، کون مانے گا ایسی بات؟ تو کسی نے نہیں مانی۔ دیگر فوجی اور پولیس افسران اس دن کے بارے میں برسوں تک جو تفصیلات بتاتے رہے، آج بھی بتاتے ہیں۔ ان کے مطابق ڈی آئی جی اکبر ارائیں اور آئی جی رانا مقبول کے درمیان ایئرپورٹ کے اندر جا کر جنرل مشرف کو گرفتار کرنے یا جہاز کو اترنے کی اجازت نہ دینے کے معاملے پر بحث تلخ کلامی تک بھی پہنچی تھی۔ سابق فوجی اور پولیس حکام کے مطابق رانا مقبول کی جانب سے جنرل مشرف کے خلاف کارروائی کی یہ کوشش صرف کراچی تک ہی محدود نہیں تھی۔ ایس پی نواب شاہ کو بھی ہدایت کی گئی تھی کہ اگر جنرل مشرف کا طیارہ وہاں اترے تو بھی جنرل مشرف کو گرفتار کر لیا جائے۔ رانا مقبول اس سے بھی انکار کرتے ہیں۔ ایس پی نواب شاہ کو ہدایت دینے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بعد میں کہانیاں بنانا اور ہے، حقائق کچھ اور ہیں۔ ایک فوجی افسر نے کئی برس بعد مجھ سے گفتگو میں بڑے طنز بڑے لہجے میں کہا تھا
کہ ہمارے چیف کے دفتری عملے کا سربراہ یعنی آرمی چیف کا چیف آف سٹاف بھی رینک میں آئی جی سے بڑا ہوتا ہے؟ وہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایس پی کی سطح کا افسر، کسی فوجی افسر، وہ بھی آرمی چیف کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟ رانا مقبول یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ فوج نے تو پہلے ہی اقتدار پر قبضے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ رانا مقبول نے دعویٰ کیا کہ جہاز کی لینڈنگ کا وقت تو تھا 7:05، مگر جی او سی کراچی جنرل افتخار پہلے ہی یعنی کہ 5:20 پر ہی ایئرپورٹ کو ٹیک اوور کر چکے تھے۔ لیکن دیگر پولیس اور فوجی افسران کے مطابق جب رانا مقبول اور ڈی آئی جی اکبر ارائیں کے درمیان احکامات غیر قانونی ہونے کے معاملے پر تل کلامی ہوئی اور باقی ایس ایس پی افسران بھی رانا مقبول کی اپنی بات مانتے نظر نہیں آئے تو انہوں نے حکمت عملی تبدیل کرنا چاہیے۔ ایک افسر نے بتایا کہ تب تک فوجی ہوائی اڈے کا کنٹرول سنبھال چکی تھی اور وہاں موجود تمام اداروں کو غیر فعال کر چکا تھا، اور جب جنرل مشرف کا طیارہ اتروایا گیا تب تک رانا مقبول وہاں سے جا چکے تھے اور فوجی حکام نے وہاں موجود تمام پولیس افسران کو ملیر کینٹ چلنے کی ہدایت کی، جو دراصل ایک طرح کی تحویل ہی سمجھ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے بشیر میمن کو شکریہ کہنے کے لیے فون کیا ہوگا وہ کسی فوجی افسر نے ہی اٹھایا ہوگا۔ اعلیٰ حکام کے مطابق 12 اکتوبر کی رات پھر تمام پولیس افسران کو ملیر گیریزن میں روک کر رکھا گیا سوائے میرے، ایک سابق ایس ایس پی نے کہا، کیونکہ میں تو وہاں پہنچا ہی نہیں تھا، میں تو صحت کی خرابی کی وجہ سے گھر ہی میں تھا۔ تو پھر میری تلاش بھی شروع ہوئی اور میں کہاں ہوں اور میرے موبائل فون اور کس نامعلوم نمبر سے کال آئی، میں نے فون ریسیو کیا تو مجھ سے پوچھا گیا آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ گھر پر ہوں۔ تو تصدیق کے لیے کہ میں واقعی گھر پر ہوں انہوں نے کہا کہ اچھا تو ہم آپ کے گھر کی لینڈ لائن پر کال کر رہے ہیں، آپ اٹھائیے۔ جب گھر کے فون پر بھی کال میں نے ہی ریسیو کی تب جا کر انہیں یقین آیا کہ میں تو واقعی گھر پر ہوں، سابق ایس ایس پی نے دعویٰ کیا۔ بہرحال سب پولیس افسران سوائے رانا مقبول کے رات دیر گئے تک ملیر کینٹ میں تھے اور صبح 5 بجے کے قریب تمام چھان بین کے بعد کہ کوئی بھی پولیس افسر جنرل مشرف کے خلاف یا نواز شریف کی ہدایت پر کوئی قدم نہ اٹھا سکے، سب کو اپنے اپنے دفتر جانے کی اجازت دی گئی، سابق ایس ایس پی نے بتایا۔ اب فوجی حکام کو آئی جی رانا مقبول کی تلاش تھی، جو پولیس اور فوج کے حکام کے دعووں کے مطابق نواز شریف کی ہدایت پر ایئرپورٹ پر کوئی کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ بعض افسران نے دعویٰ کیا کہ رانا مقبول ایئرپورٹ سے نکل کر اپنے درینہ دوست چودھری شریف سابق افسر ایف آئی اے کی رہائش گاہ پہنچے تھے، مگر جلد ہی ان کو تلاش کر لیا گیا تھا اور بالآخر فوجی حکام نے رانا مقبول کو گرفتار کر لیا۔ رانا مقبول نے یہ تفصیلات سن کر گرفتار ہونے کی تصدیق تو کی لیکن اس بات سے انکار کیا کہ وہ کہیں روح پوش ہونا چاہتے تھے یا جنرل مشرف کے خلاف نواز شریف کی ہدایت کے مطابق کوئی کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ رانا مقبول نے کہا، اس بات کا کیا تعلق ہے کہ میں کہاں چلا گیا تھا؟ اس طرح کے پاگل پن میں لوگ مر بھی جاتے ہیں، تو میں نے تو پہلے یہ دیکھا کیا ہو رہا ہے، پھر میں سیدھا آئی جی آفس آ گیا، پھر میں نے اسد اشرف ملک پولیس افسر جنہیں اس رات ہی رانا مقبول کی جگہ فوجی حکام کی جانب سے آئی جی سندھ کا چارج دیا گیا تھا کو بلوایا اور ساتھ ہی رینجر کے کرنل بٹ بھی تھے اور جاوید اقبال سینئر پولیس افسر جنہیں فوجی افسران نے ڈی آئی جی کراچی کا چارج دیا تھا بھی تھے۔ پھر ہم آئی جی سندھ کے سرکاری گاڑی میں بیٹھے اور ملیر کینٹ کی میس چلے گئے۔ پھر پورا مہینہ کسی کو بھی نہیں پتا چلا کہ میں کہاں ہوں سوائے میرے۔ ریمانڈ کے بعد دوسرے دن رات کو 3 بجے ایم پی ایس ہاسٹل لے جایا گیا، ایک رات وہاں رکھا اور دوسری رات پھر 3 بجے ہمیں انہوں نے رات کو نکالا اور پھر ہمیں رینجرز کی بیرک میں لے جایا گیا جو 1945 کے بعد پہلی دفعہ کھلی تھی۔ وہاں ہمارا ریمانڈ پورا ہوا اور پھر عدالت نے ہمارا جوڈیشل ریمانڈ دیا تو ہم لانڈی جیل چلے گئے اور وہاں 6 ماہ رہے، رانا مقبول نے بتایا۔ دراصل رانا مقبول اکیلے افسر نہیں تھے جو جنرل مشرف کے خلاف نواز شریف کی ہدایت پر سازش کے الزام میں گرفتار ہوئے۔ اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل سول ایوی ایشن امین اللہ چودھری بھی زیر حراست رہے اور جنرل مشرف نے اقتدار پر قبضے کے بعد جب کراچی میں قائم کیے جانے والے جسٹس رحمت حسین جعفری کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلا تو امین اللہ چودھری نواز شریف کے خلاف وعدہ معاف یعنی سرکاری گواہ بن گئے اور مقدمے میں نواز شریف کا موقف کمزور ہوتا گیا۔ جنرل مشرف کے خلاف سازش کے الزام میں نواز شریف کو 2 بار عمر قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ شریک ملزمان میں نواز شریف کے بھائی اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، رانا مقبول اور کئی دیگر بھی شامل تھے۔ رانا مقبول کا موقف ہے کہ فوج نواز شریف کو معزول کرنے اور اقتدار پر قبضہ کرنے کا ارادہ پہلے سے رکھتی تھی، ہم تو شہر کا امن و امان قائم رکھنا چاہتے تھے، مقدمہ تو انہوں نے بنا لیا اور جب آرمی چیف جیسا مدعی ہو اور پھر مقدمہ کامیاب نہ ہو تو آپ دیکھ لیں پھر اس میں کیا ہوگا۔
بعد کے واقعات کے مطابق میاں نواز شریف کو سنائی جانے والی اس صدا کے بعد سعودی عرب کے ولی عہد کا ایک طیارہ پاکستان پہنچا، جس میں نواز شریف کے خاندان کے تمام افراد سمیت سعودی دارالحکومت جدہ پہنچا دیا گیا، جہاں وہ آنے والے کئی برس تک شاہی مہمان کے طور پر سرور پیلس میں قیام پذیر رہے، اور یہاں پاکستان میں رانا مقبول سمیت تمام افراد عدالتی کارروائی کے بعد رہا کر دیے گئے۔ نیشنل ٹی وی لاہور۔